ہاشمی، آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. آج بہت ضروری اپڈیٹس ہیں عمران خان سے متعلق، پاکستان تحریک انصاف سے متعلق. کل سے اس طریقے سے دیکھا گیا تھا کہ جب گوہر علی خان اور شیر افضل مربت عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل پہنچے تھے تو وہاں پر ایک گلاس وال لگا دی گئی ہے عمران خان کے بیچ میں. یہ یعنی کہ یو کین ناٹ ٹچ ہم. آپ کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ لکھنی ہے، کوئی اس طرح کا ایکسچینج کرنا ہے تو وہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. سیکیورٹی آفیسرز بھی میٹنگ کے دوران اب موجود تھے، یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اور آج کی چینجز میں جو کورٹ میں کٹہرے ہیں ان کی دیواریں اونچی کر دی گئی ہیں اور شیشے بھی لگا دیے ہیں تاکہ میڈیا کو ملزمان کے ساتھ بات چیت سے روکا جا سکے. اس کے باوجود عمران خان نے صحافیوں سے ان شیشوں کے پیچھے سے مدھم آواز میں گفتگو کی ہے. ان کا کہنا تھا حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف سے قرض لیا گیا ہے. قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی. آئین کی نہ حکمرانی ہے، نہ قانون کی، اور نہ ہی جمہوریت ہے. ملک میں جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے بادشاہ کا قانون بہاول نگر واقعے سے ثابت ہو گیا ہے. وہ بادشاہ کس کو کہہ رہے ہیں جنگل کا؟ ابھی خود ہی آگے بتا دیں گے جی خان صاحب. ان کا فردر کہنا تھا بہاول نگر میں قانون توڑ کر پولیس کو پھینٹا لگایا گیا. اس کے بعد آئی جی نے معافی مانگ لی، طاقتور نے پھینٹا بھی لگایا اور معافی بھی منگوا لی. وائسرائے نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے. یہ سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے اور ملک میں جنگل کا قانون ہے. اسی جنگل کے قانون کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی، ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز پر سزا ہو جاتی ہے اور بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف کر دیے جاتے ہیں. گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانیوں میں دبئی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی. ملک میں سرمایہ کاری نہ آنے سے قرضے اور غربت بڑھے گی اور تنخواہ دار غریب آدمی مارا جائے گا. عمران خان کا کہنا تھا گزشتہ سماعت پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا اور میرے بیان کے بعد عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنا دی گئی ہیں. نام انہوں نے عاصم منیر صاحب کا لیا تھا اور صرف نام انہوں نے میڈیا گفتگو میں نہیں بلکہ ایک ٹویٹ بھی انہوں نے بڑے پراپر طریقے سے کی تھی. میں نے بلاگ میں پڑھی بھی تھی کہ جو چوائس آف ورڈز تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اٹ از ہیم، یعنی کہ اٹ از عاصم منیر، اٹ از ہیم آئی وانٹ دس نون، کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ پوائنٹ کر کے نام لے کے انہوں نے اس طریقے سے وہ ٹویٹ کی تھی کہ اگر اردو میں اوبیسلی میڈیا گفتگو ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہے ٹویٹ ہر بندہ پڑھتا ہے. ٹویٹر صرف پاکستان میں بین ہے، باقی ساری دنیا پڑھتی ہے اس کو. عمران خان کا فردر کہنا تھا کہ ایک ملک کی اعلیٰ شخصیت کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ شخصیت میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہے. اگر ان کی اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس شخصیت کو نہیں چھوڑیں گے اور جب تک زندہ ہیں اس اعلیٰ شخصیت کا پیچھا کرتے رہیں گے. یعنی عمران خان کو جو سزا دلوائی ہے اس میں جنرل عاصم منیر شامل ہیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا اور آج ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی اہلیہ کو کچھ ہوا تو وہ جنرل عاصم منیر کو چھوڑیں گے نہیں اور جب تک زندہ ہیں ان کا پیچھا کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو ان کو پرسو کریں گے. یہ آج عمران خان کی گفتگو تھی. آج جو ہے اپنے پرسنل ڈاکٹر، اپنے ذاتی معالج سے جو ہے وہ بشرا بی بی کے علاج کے لیے بھی درخواست انہوں نے کہی ہے کہ عدالت اس چیز کو اپروو کرے کیونکہ بشرا بی بی کو ضرورت ہے. ان کے ساتھ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کو پوائزن دیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے جو بات چیت ہو رہی تھی. لاسٹ ٹائم پنجوتا صاحب نے ان کی پرائیویسی سے متعلق بھی بہت امپورٹنٹ باتیں کہہ دی تھیں کہ ان کے کمرے میں ان کی ساری جگہوں پر جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں ہڈن. ہر لحاظ سے اس وقت جو ہے نا عمران خان کو جو ہے ہٹ کرنے کے لیے بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے. تو یہ معاملات تو عمران خان تک جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں اگر اور خاص طور پر شیر افضل مربت کی بات کریں تو ان کو لاسٹ ٹائم کور کمیٹی کی طرف سے ویسے تو اوور آل سب کو آرڈرز گئے تھے کہ صرف وہ لوگ اب میڈیا سے گفتگو کریں گے جو کہ پارٹی کی طرف سے اسپیسیفائی کیے جائیں گے. بے وجہ جو دل میں آئے اس طرح کی اب بات چیت آپ میڈیا کے سامنے نہیں کر سکتے. پوائنٹ اس میں شیر افضل مربت صاحب کو بیسیکلی کیا جا رہا تھا اور تب سے کافی سکون دیکھنے میں آیا ہے ان کی طرف سے. لیکن آج میرا خیال ہے صبح ہوتی ہے ان کی اور مربت صاحب سوچتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے کچھ تھرل نہیں ہوا، لیٹس ہیو سم فن ٹوڈے. اور پہلے تو وہ لوکلی اس چیز کو لے کر چل رہے تھے لیکن آج انہوں نے سوچا کہ عالمی جو سیاست ہے اس کا گراؤنڈ کافی ہیٹ اپ ہوا ہے تو تھوڑی سی ہم بھی عالمی لیول کی بات کریں. تو غریدہ فاروقی کے پروگرام میں شیر افضل مربت کہتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی شامل ہے. پاکستان نے ایران اور افغانستان کے لیے امریکہ کو بلوچستان میں 2 اڈے دے دیے ہیں. پہلے
جو ہے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ اتحاد ہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے، ہمارے ہارنے کا ریزن ہی وہ بنا ہے، جس سے سنی اتحاد کونسل نے بھی رپلائی دیا تھا کہ ہمارا منہ نہ کھلوائیں، اگر ہم نے بھی بات چیت کرنا شروع کر دی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، ہم صرف عمران خان کی وجہ سے چپ ہیں۔ وہ اس ساری سچویشن کے بعد ان کو روکا گیا کہ بھئی اس طرح کی بات چیت نہ کریں، اور خاص طور پہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں جا کے، جو کہ ایک بہت بڑا کرٹک ہے عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے، اور ابھی مروت صاحب جو ہیں وہ غریدہ فاروقی کے پروگرام میں جاتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے شاہزیب خانزادہ سے زیادہ بڑا کرٹک ہیں پی ٹی آئی کی اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ اس ساری چیز کی ٹائمنگ بھی ضروری ہے کہ اس وقت سعودیہ کا جو ہائی ڈیلیگیشن اعلیٰ وفد پاکستان کے اندر موجود ہے، کل وزیر اعظم نے ان کو اشاریہ دیا ہوا تھا، آج وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے انہوں نے وہ ملاقات کی ہے، انہوں نے بہت اچھی بڑے لیول کی جی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کی جو ہے امید کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ معاملہ چل رہے ہیں، اور شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ گیسٹ کو ویلکم کرنے کا اور کیا طریقہ ہے کہ اس کے منہ پہ جو میں سوچتا ہوں اپنے پیور خیالات دے ماروں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کی طرف سے پی ٹی آئی کے ترجمان کی طرف سے اس بیان کی تردید کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی ایما پر بطور مرکزی ترجمان جماعت کے رہنما شیر افضل مروت کے رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں پیش کردہ خیالات کو حقائق سے یکسر منافی قرار دیتے ہیں اور ان سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی کے خیالات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی کسی بھی لحاظ سے عکاسی نہیں کرتے، نہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، کسی بھی سطح پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا کارکنان کی جو ہے یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے۔ ایک بیان میں ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ سعودی عرب کا شمار پاکستان کے نہایت قریبی اور بااعتماد برادر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، جس کی حکومت اور عوام سے پاکستان کے تعلقات کو بانی چیئرمین عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خان صاحب اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے مابین باہمی احترام، اعتماد اور برادرانہ اخوت کا رشتہ قائم ہے، جسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نہایت اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے فردر ایڈ کیا گیا کہ دونوں ممالک کے مابین دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات، پاکستان اور سعودی عرب سے مشترکہ جو ہے مفادات کے بہت سے معاہدے اور اس طرح سے معاملات موجود ہیں، ہمارا مستقبل مضبوط ہے۔ انہوں نے جو ہے فردر جو ہے وہ سعودیہ کے متعلق اچھی باتیں کہی ہیں کہ کتنے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے شیر افضل مروت کے بیان سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے، تو کیا وہ وقت بھی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی شیر افضل مروت سے ہی لا تعلقی کا اعلان کر دے؟ کیونکہ جو لوکل باتیں آپ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے گورنمنٹ کے اگینسٹ بات کر دی، ڈیمیج کنٹرول ہے، آپ نے آپس میں ہی پارٹی میں لڑائیاں ہو گئی، پولیٹیکل رفٹ آ گیا ہے پارٹی کے اندر، گوہر علی خان کو جس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے آپ نے حق کر لی اور چیکس پر کس کر دی اور کہا یہ تو میرا بھائی ہے، چلتی رہتی ہیں یہ چیزیں۔ اس طریقے سے یہ چیزیں ملک کے اندر تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اب فورن افیئرز ہیں، یہ اسٹیٹ افیئرز ہوتے ہیں۔ پہلے شیر افضل مروت سے متعلق ایک کہا جاتا ہے کہ ان کو سیاست نہیں آتی، یہ ایک وکیل ہیں، تو سیاستدان کا سب سے پہلا کام، تو سب سے پہلی جو نشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کب کیا بات کرنی ہے۔ ساری گیم ہی پالیٹکس جو ہے وہ بولی بھی باتوں کی ہیں، اچھی اچھی باتیں کر کے ووٹ لے جاؤ، بعد میں آپ جو ہے پورے 5 سال تک ایسے لارے لگا کے رکھیں عوام کو کہ ایک بھی وعدہ نہیں پورا ہوتا، لیکن سٹل عوام جو ہے سوچتی ہے کہ کتنی اچھی حکومت آ گئی ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ سیاست ہے، یہ پوری دنیا میں یہ ماحول چلتے ہیں۔ لیکن ابھی شیر افضل مروت ایک تو یہ چیز تو ہے نہیں کہ بات کس طریقے سے کب کیا کرنی ہے، وکیل ہے وہ، اسٹیٹ افیئرز بالکل ایک سائیڈ کی چیز ہے، آپ کا بزنس نہیں ہے، آپ کو اس سے متعلق بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی جب آپ ایک پوری پارٹی کو آپ کا موقف ریپرزینٹ کر دے گا، عمران خان صاحب کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کرے گا۔ سعودیہ کے اوپر آپ اس طرح کے الزام لگائیں جب وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ویسے بھی آج کل سعودیہ کے بارے میں بہت چیزیں جو ہیں باتیں کہی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے متعلق اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا گیا ہے ایران کے ساتھ، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ میں بھی اپنا تھوڑی سی حصہ داری ڈال دیتا ہوں بیچ میں، کہ سب پوری دنیا میں اس وقت ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا حرکتیں کرتے رہے، تو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک، تو ثبوت کے بغیر آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، اور اگر ثبوت ہو بھی
تو میرا نہیں خیال شیر افضل مروت پی ٹی آئی کی اس پوزیشن کے اوپر موجود ہیں کہ وہ اتنی بڑی بات کر سکیں. اگر ایسی بات ہونی ہے تو وہ عمران خان کی طرف سے ڈائریکٹ آنی چاہیے, اور وہ پھر کسی بیکنگ کے ساتھ آئے گی. امریکہ کے اوپر بھی آپ نے جب الزام لگائے ہیں اس طرح کے کہ امریکی سازش ہے, آپ نے ایک سائفر پرووائڈ کیا ہے, اور اس کو پی ٹی آئی خود کی محنت سے, وہ سچ ہے جھوٹ ایک سیپریٹ چیز ہے, آپ اگینسٹ ہیں, آپ عمران خان کے ساتھ ہیں, یہ بھی ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا آپ رزلٹ دیکھیں کہ کانگریس مین کے سامنے بیٹھ کے ٹاپ ڈپلومیٹ یو ایس کے ڈونلڈ لو کو جواب دینے پڑے ہیں ان چیزوں کے. جواب جیسے بھی دیے, کننگ دیے, آدھے دیے, سچے دیے, وہ الگ چیز ہے, لیکن جواب دیے, کوشچننگ ہوئی, اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش کی گئی. اس طریقے سے انہوں نے بیک کیا ہے پی ٹی آئی نے اپنے امریکن کلیم کو, ٹھیک ہے, کہ سازش تھی آپ کے ڈپلومیٹ کی طرف سے. تو اب سعودیہ والی بات آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ہاں جی ہو سکتا ہے ہوا ہو, ٹھیک, ثبوت ہونے چاہیے. یہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے بات آنی چاہیے, عمران خان کی طرف سے بات آنی چاہیے اس طرح کی اگر آئے, ٹھیک ہے جی, بیک کرتی ہوئی پروفز کے ساتھ. ادروائز آپ اس طرح باتیں کر کے جو ہے یو آر ڈوئنگ مور ہارم دین گڈ, آپ ڈیمیج زیادہ دے رہے ہیں فائدے سے. بہرحال جی پی ٹی آئی نے ایک اور جو آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بات آئی ہے, تو وہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان کا تو گھر میں ووٹ نہیں, ڈی آئی خان میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جے یو آئی میں شامل کرایا گیا, میرا تو ورکر بھی فضل الرحمان کو شکست دے دے گا. مولانا فضل الرحمان کا غصہ صرف اپنے ریٹ لگوانے کے لیے ہے, مولانا گورنری کشمیر کمیٹی یا مال کے لیے ڈیل کر لیں گے. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا, فضل الرحمان صاحب ساتھ دینے کو تیار ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پی ڈی ایم تجربے سے ملک کہیں سے کہیں چلا گیا ہے, پی ڈی ایم کا تجربہ کر لیا, ملک مزید تجربات برداشت نہیں کر سکتا. لندن پلان جیسے تجربات سے باہر نکلیں, عوام کا سوچیں, مختلف مسائل سے دوچار ہیں, تجربات کے لیے ہوش کے ناخن لیں. عوام نے 8 فروری کو جو اشارہ دیا ہے اسے سمجھیں. علی امین گنڈا پور کا فردر کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں, عوام کی زبان عارضی طور پر بند کر سکتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا پنجاب میں ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی ساری کارکردگی ٹک ٹاک کے لیے ہے. خیبر پختونخوا میں روٹی کی قیمت پنجاب سے بھی کم ہے, نرخ پر عمل نہ کرا سکے تو گھر چلے جائیں گے. ایک طرف جو ہے فضل الرحمان صاحب کے لیے عید سے پہلے سے عمران خان نے جو ہے عمر ایوب اور گوہر علی خان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ان سے بات چیت کریں, ان کو ساتھ رکھنا ہے. پھر جو 6 جو پارٹیز نے یہ ایک مجموعی اتحادی تحریک چلائی ہے اپوزیشن کے اگینسٹ, اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کا رول ہے. اور اس طرح کے موقع پر اس ساری ٹائمنگ میں جو ہے علی امین گنڈا پور فضل الرحمان صاحب سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ صرف بکاؤ ہے, اس کو تو اس کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ نیریٹو اوبویسلی پھر وہی بات آ جاتی کہ کیا یہ نیریٹو عمران خان صاحب کا ہے, بالکل نہیں. سو فار تو یہ نہیں لگتا, کیونکہ عمران خان مولانا فضل الرحمان کو یوز کرنا چاہتے ہیں, اپنی سائڈ پر چاہتے ہیں. تھوڑی پی ایم ایل این کی بات کریں تو جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں رائے موجود ہے کہ پارٹی کو جز وقتی نہیں کل وقتی صدر چاہیے. نواز شریف نے ماضی میں جاوید ہاشمی کو پارٹی صدر بنایا اور پھر شہباز شریف کو. شہباز شریف اس وقت اپنے مشن میں مصروف ہے, اس وقت وزیر اعظم ہے. معیشت کی بحالی شہباز شریف کا سب سے بڑا مشن ہے, ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ پارٹی کو دے سکیں. مسلم لیگ نون میں رائے ہے کہ نواز شریف پارٹی کی صدارت سنبھال لیں, 1-2 ماہ میں اس بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. امکان ہے نواز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھال لیں گے. لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ رائے ہے پارٹی کے سیاسی عہدے حکومتی عہدوں سے علیحدہ کر دیے جائیں, جس کے پاس کوئی وزارت ہے وہ اس پر توجہ دے, اس وجہ سے جماعت نظر انداز ہوتی ہے. نہیں تو ہائی کورٹ کے ججز کے کیس میں فریق بننے کے حوالے سے عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی جانب سے ہائی کورٹ کے ججز کیس میں فریق بننے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں, وہ اس کیس میں کوئی درخواست دائر نہیں کر رہے ہیں. نواز شریف کے مقدمات قانونی طور پر اختتام کو پہنچ چکے ہیں, ان کے خلاف مقدمات اخلاقی اور سیاسی طور پر بے نقاب ہو چکے ہیں. تو نواز شریف کے رنگ سے باہر بیٹھنے کا جو وقت تھا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اب جو ہے وہ واپس سیاست میں بلکہ جو ہے پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے, کیونکہ وہ اہل بھی ہو گئے تھے, ان کے کیسز ختم ہوئے تھے, ان کی ہر چیز اس وقت کلیئر ہے. اس طریقے سے جو ہے یہ ایک اچھی عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ گراؤنڈ سیٹ کی ہے, پی ایم ایل این کی طرف سے اچھی گراؤنڈ سیٹ کی گئی ہے, یہ کہہ کر کہ جو لوگ اس وقت حکومتی پوزیشنز سنبھال رہے ہیں وہ اتنے بزی ہیں, ان کی پرائیورٹی پاکستان کو چلانا, پاکستانی عوام کے لیے بہتری کرنا ہے, تو وہ پارٹی کے جو پوزیشنز ہیں ان کو نظر انداز ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے. تو اس لیے ان 2 پوزیشنز کو الگ کر دیا جائے گا.
इस तरीके से एक ये फ़ायदा भी होगा कि जो उनसे नून लीगी रहनुमा अपनी सीटें हारे हैं और वो हार के बहुत दिलजली बातें भी करते रहते हैं बैठकर टीवी प्रोग्राम्स में, अब उनको भी शायद पार्टी के अंदर कुछ थोड़ी बहुत पोजीशंस मिल जाए, जिनको हुकूमत में पोजीशंस नहीं मिल सकी, जिसमें सबसे टॉप पर नवाज शरीफ साहब खुद हैं, क्योंकि इलेक्शंस जीत के तो उनको कोई जगह नहीं मिली, तो वो अब पार्टी में किसी जो है वो जगह अपनी बनाएंगे, बल्कि क्या बनाएंगे जी, वो पार्टी को लीड करेंगे, उसकी क़यादत संभालेंगे। ट्विटर एक्स से मुतालिक जो मामलात हैं कि जिस तरीके से हुकूमती जो है इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको बैन किया गया है पाकिस्तान में, तो आज एक्स और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वजारत दाखिला ने तस्लीम किया एक्स की बंदिश के लिए पीटीए को खत लिखा था, लेकिन एक्स की बंदिश की वजूहात नहीं बताई गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया किस वजह से एक्स बंद किया गया है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कल तो एक्स चल रहा था। चीफ जस्टिस ने पूछा आज भी एक्स चल रहा है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं हदायत ले लेता हूँ, एक्स चल रहा है या नहीं। एक्स की बंदिश से मुतल्लिक वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन भी पढ़कर सुनाया। गलत खबर पर सोशल मीडिया ऐप पर 500 मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है। सोशल मीडिया बंद करने से पहले सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस जारी किया जाता है। 4 से 5 करोड़ लोग पाकिस्तान में एक्स इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन के जरिए इंटरनेट की स्पीड इंतहाई कम हो जाती है। एक जंबिश कलम से एक्स बंद कर दिया गया कि हमें ऊपर से इंफॉर्मेशन आई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें हदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने पूछा क्यों सिर्फ एक्स को बंद क्यों किया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए पूछा मुल्क आपको चलाना होता है, ज़मीनी हकाइक का आपको पता है, मुल्की मफाद का भी आपको पता है, कुछ चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। फाजिल जन ने मजीद कहा कि इदारे कोर्ट्स किसके लिए हैं, लोगों के लिए हैं, लोग हैं तो हम हैं। ऐसे ओहदों पर बैठते हुए हमें शर्म आती है। आइन की पासदारी और मुल्की मफाद अहम है। अदालत ने कहा एक्स की बंदिश से मुतालिक लिखे गए खत की वजूहात 9 मई तक पेश करने का हुक्म देते हुए कहा है कि इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश के लिए पीटीए को लिखा गया खत वापस लेने का हुक्म देते हुए कहा 1 हफ्ते में वजारत दाखिला का खत वापस नहीं लिया गया तो अदालत अपना हुक्म जारी कर देगी। तो लेट्स होप कि ये एक्स जो है ट्विटर एक्स को यहाँ पर उसका ऊपर से बैन उठा दिया जाए। और ये बात बिल्कुल सच है कि पूरी दुनिया आपके ऊपर हंसती है पाकिस्तान के ऊपर, कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो है धब्बा ही है सारे मामलात। और ट्विटर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक तरफ हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, और ट्विटर जो है वो एक तरफ है। और सच्ची झूठी खबरों की जहाँ तक बात है तो वो पूरी दुनिया में हर सोशल ऐप के ऊपर मौजूद है। अभी ये सबसे आप उसकी एग्जांपल इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को ही ले लें, वहाँ पर इसराइल के अगेंस्ट और हक में हर तरह का ट्वीट मौजूद था, ईरान के हक में और ख़िलाफ़ हर तरह का ट्वीट मौजूद था। तो आपके ख्याल में क्या ईरान ने इसको ट्विटर को बैन करना पसंद किया होगा, या इसराइल ने कहा होगा कि चलो इसको बैन कर देते हैं। और उनके अपने मुल्क के अंदर भी लोग जो हैं इस चीज़ के अगेंस्ट बात कर रहे थे। तो ये मामला जो है बैन इनका हल नहीं होता है, ये सिर्फ डर इस जो है ना इससे नज़र आता है एक हुकूमत का या एक पार्टी का जो भी इस तरह के किसी बैन को सपोर्ट करती है। तो बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।